اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطیب من القول وهدوا الى صراط الحمید ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ سورہ حج آیات 23 سے 25۔ ان آیات سے پہلی آیات میں ہم نے اہل جہنم کے بارے میں جانا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے لباس تیار کیے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، اور اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے ان کے جسم کی کھالیں اور جسم کے اندر جو کچھ ہے وہ پگھل جائے گا۔ ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب بھی وہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے انہیں دوبارہ اس میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یدخل الذین داخل فرما دے گا ان لوگوں کو آمنو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، جنات ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار جس میں نہریں بہتی ہوں گی، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا ان جنتوں میں، من اساور کنگن، من ذہب ولؤلؤ سونے کے اور موتیوں کے۔ مراد سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار بھی ہو سکتے ہیں، اور سونے کے ایسے کنگن بھی ہو سکتے ہیں جنہیں انتہائی اعلیٰ موتیوں سے سجایا گیا ہو۔ وَلِبَاسُهُمْ اور ان کا لباس یعنی اہل جنت کا لباس، فیہا اس میں، حریر ریشم کا ہوگا۔ تو اہل جہنم کا لباس آگ کا اور اہل جنت کا لباس ریشم کا۔ اور یاد رہے کہ ان دو چیزوں کا جو تذکرہ ہوا ہے، سونے کا اور ریشم کا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی کوئی چیز استعمال کرے، اور نہ ہی وہ ریشم کا لباس پہن سکتا ہے۔ یہ دونوں زینت کی چیزیں ہیں اور ان دونوں کو خواتین کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ وَہُدُوا اور وہ ہدایت دیے گئے، رہنمائی کیے گئے، الی الطیب من القول پاکیزہ قول کی طرف۔ یہ پاکیزہ قول کیا ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 74 میں فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ اور وہ سب کہہ اٹھیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے اپنے وعدے پورے کیے۔ اور اسی کلمے کے بارے میں سورہ فاطر میں فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا اور پذیرائی فرمانے والا ہے۔ تو جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کا کلمہ الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہر نعمت کو دیکھ کر اور ہر نعمت کو پا کر انسان کے لب سے بے ساختہ نکلے گا الحمدللہ۔ وَہُدُوا اور ان کی رہنمائی ہوگی الی صراط الحمید حمید کی راہ پر۔ ہدو میں صیغہ مجہول استعمال کیا گیا ہے جس میں تشریف اور تکریم کی طرف اشارہ ہے کہ ملائکہ کی جماعت کے ذریعے ان کی رہنمائی کی جا رہی ہوگی اس شاہراہ کی طرف جو انہیں دار المقامہ کی طرف لے جائے گی، جو انہیں ان کی مخصوص نعمتوں کی طرف پہنچائے گی۔ تو یہ ہیں اہل جنت۔ ان الذین کفروا بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ سے۔ یہ اشارہ ہے قریش کی طرف جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا اور مسلمانوں کو جبر اور زور کے ذریعے سے اللہ کے دین سے روک رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس بیت اللہ کی حاضری سے بھی محروم کر دیا۔
حالانکہ بیت اللہ تو تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہے جو بھی اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ جو قریش نے اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی تھی کہ جسے چاہیں اس کی زیارت کی اجازت دیں، جسے چاہیں اسے منع کر دیں، اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا الذی جعلناہ، جسے ہم نے بنایا تھا للناس، لوگوں کے لیے، سواء العاکف فیہ والباد، چاہے وہ اسی میں مقیم ہے، وہیں رہنے والا ہے، مکہ کا ہی باسی ہے، یا باہر کہیں رہنے والا ہے۔ تو کوئی حدود حرم کا مقیم ہے یا کوئی باہر سے آنے والا ہے، دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ ہر شخص جو اللہ کی عبادت اور حج اور طواف کے لیے اس گھر کا ارادہ کرتا ہے، خواہ وہ قریشی ہو، ہاشمی ہو، یا غیر قریشی ہو، غیر ہاشمی ہو، مکی ہو یا غیر مکی ہو، عربی ہو یا اجمی، غرض دنیا کے کسی بھی خطے سے اس کا تعلق ہو، اس کے لیے اس گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اعجاز قرآن دیکھیے، العاکف لفظ استعمال کیا ہے حرم کے باشندوں کے لیے، سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ تم لوگ کوئی حرم کے ٹھیکیدار یا اجارہ دار نہیں ہو، بلکہ معتکفین ہو، خدمت گزار ہو۔ وَمَن یرد، اور جو بھی ارادہ کرے گا، فیہ، اس میں، بالالحاد، الحاد کا، الحاد کے معنی انحراف کے ہیں، کج روی کے ہیں، بے دینی کے ہیں، بظلم، ظلم کے ساتھ، اور ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو انسان بھی بیت اللہ کی حدود میں الحاد چاہتا ہے، بے دینیت چاہتا ہے، یا وہاں شرک چاہتا ہے، فرمایا نذقہ، ہم اسے چکھائیں گے، من عذاب علیم، دردناک عذاب۔ کہ بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ طواف کے لیے ہے، حج اور عمرے کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہاں بے دینیت کا ارادہ رکھتا ہے یا شرک کے ارادے سے یہاں آتا ہے، تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔